ہے لیکن لوگوں نے سن لی. چلے مرضی. ٹھیک ہے. جو امامت پر آتے ہیں, وقت کافی ہو گئے لیکن لوگ بور نہ ہو جائیں, مزید بار بار ریپیٹ کا فائدہ نہیں. امامت کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 رہنما جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تعین کرتا ہے. پورے قرآن میں نصوص میں تو خیر ہے ہی نہیں یہ بات, لیکن قرآن کے کسی پس منظر میں, کسی آیت کے پس منظر میں یہ آپ کو عقیدہ ملتا ہو جسے آپ نے اصولین سمجھا ہوا ہے, تو اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیں. آپ ایک منٹ دیکھیں, تھوڑا سا پورے بات سنیں کہ لفظ امام آپ نے استعمال نہیں کرنا, کوشش کریں کہ اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ وہ ہم سمجھ سکیں کہ رہنما یا پیشوا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, امام کا ورڈ آپ استعمال نہ کریں. تو آپ ہمیں کوئی آیت بتا دیں جس میں اللہ کی طرف سے 12 امام, اس کا کچھ پس منظر میں بھی کچھ ہمیں ملتا ہو. ٹھیک ہے, کوئی اشارہ سمجھ گیا. جی آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو رہنما کی ضرورت ہے, خلیفے کی, جانشین کی ضرورت ہے, پتہ ہے آپ کو یا نہیں ہے ضرورت؟ چل میں نے کوشچن کیا کیا ہے, سمجھ آ گئی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں سمجھ گیا. میں نے کوشچن کیا نا, میں خلافت پر بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں نے صرف یہ عرض کیا کہ جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے سمجھ گیا میں آپ کو جواب پڑھیں کون سی ہے. میں آپ ٹھیک ہے, میں باپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے بھائی, کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کے بھی امام ہیں, آپ کے خلفاء ہیں, آپ کے رہنما, جس کا آپ نے کہا اردو میں استعمال کرنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنما, پیشوا, لیڈر آپ کے بھی ہیں مذہبی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد. یہ کوئی بدعت ہے یا یہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں, جہاں تک آپ کی رہنمائی کی بات ہے نا, تو نبی پاک کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کے بارے میں کلیکٹیولی قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یعنی یہ تمام کی ذمہ داری ہے, کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ہی رہنما ہو جاؤں گا, باقی جو ہے وہ سب امام نہیں دیں گے. نبی پاک نے سب امام ہیں, جتنے بھی اصحاب, میں جتنے بھی رہنما کہہ رہا ہوں, جتنے بھی اصحاب رسول ہیں, تمام کے تمام جو ہیں جنہوں نے آگے نبی پاک کے دین کو پہنچایا, وہ سارے رہنما ہی ہیں. میرا یہ ابھی موضوع نہیں ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. ابھی آپ نے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے, ابھی جو پڑھی ہے کہ کنتم خیر امۃ, اس کو پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں. وہ اصل میں ابھی میں بیک میں گیا تو یہ آپ کا کٹ جائے گا. اچھا میں اچھا موبائل میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیں. کنتم خیر امۃ بل اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. جی یہ پوری امت کی جو جتنے بھی اصحاب اس سے مخاطب ہیں وہ سارے اس کے. آپ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, جی, اخرجت للناس, لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو, خلقت لوگوں کے لیے, امر بالمعروف کرتے ہو, نہی عن المنکر کرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس مخاطب کنتم خیر امت, کہاں سے پتا چلا آپ کو کہ اس سے مراد سب صحابہ ہیں اور صرف صحابہ ہیں؟ یہ کہاں سے پتا چلا؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو خطاب ہے اس آیت میں وہ اصحاب رسول سے ہے, اور اس کے بعد جو اصحاب رسول کے بعد لوگ آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ بھی ہیں یقیناً, لیکن جو اس کے پہلے مصداق ہیں وہ تو اصحاب ہیں, آپ بھی رہنما ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب امام, تو آپ کو بھی رہنما مانتے ہیں, آپ بھی رہنما ہیں, بے شک آپ رہنمائی نہیں کر رہے لوگوں کی, ٹھیک, آپ بھی رہنما ہیں, آپ لوگوں کی ہر روز رہنمائی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ عقیدہ ہے واقعا تم لوگوں کا. دیکھیں, بے چارگی, مسکنت اور عاجزی ملاحظہ فرمائیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں کیا سوال پوچھنے والا ہوں, کیونکہ ان کا بھی جیسے شیعوں کا عقیدہ امامت ہے, اجازت فرما دیں, جیسے شیعوں کا عقیدہ امامت ہے, ان لوگوں کا بھی عقیدہ امامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ امامت قرآن سے دکھاؤ, سرانکوں پر جواب صحیح تسلم نا. لیکن آپ اس طرح تو نہیں کہ صرف ہمارا عقیدہ امامت ہے, آپ لوگوں کا بھی عقیدہ امامت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہے, خلیفہ ہے, اس کون ہے؟ وہ شخص ابو بکر مثلا. لیکن کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے, اس نے بھائی ندیم بھائی نے پوری امت کو قیامت تک کنتم خیر امت للناس, صحابہ, تابعین, جتنے مسلمان پوری دنیا میں اب رہتے ہیں, انڈیا, بنگال, چائنا, سب کے سب یہ امام ہو گئے. تو ہم چاہتے ہیں, اجازت فرمائیے, جو رہنمائی کر رہے ہیں سر, پر بات تو صحیح کریں نا, جو رہنمائی, سارے مسلمان تھوڑی رہنمائی کر رہے ہیں, کچھ آپ سے پوچھ رہے ہیں, جو رہنما ہیں جنہوں نے دین جن سے اپنے دین لیا ہے, جو آپ دین آگے پھیلا رہے ہیں, وہ سارے جتنے بھی ہیں, تو مسلمان تھوڑی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
खलीफा, इमाम, पेशवा एक फर्द होगा या सब के सब होंगे, या जो लोग अमर मारूफ नहीं मुनकर करते हैं वो सब? जो दीन की तबलीग का जिनकी जिम्मेदारी नबी पाक ने कुरान ने लगाई वो सारे सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी नहीं। तो अबू बकर को खलीफा, सिर्फ अबू बकर को खलीफा जानना, इमाम जानना, ये आपका अकीदा नहीं है। सब जितने सहाबा थे सब के सब भैया सब के सब खलीफा थे। एक मिनट मेरी बात सुने ना, अभी खलीफा का मानना, मैं खलीफा की बात ही नहीं कर रहा, मैं रहनुमा की बात कर रहा हूँ। आप खलीफत की बात लेके जा रहे हैं, मैं खलीफा की बात नहीं कर रहा। खलीफा तो एक होगा जो इक़्तिदार में होगा, मैं बादशाह लेता हूँ खलीफा को। मैं रहनुमाई की बात करूँ, जो दीन की रहनुमाई है वो वही बात, मैं उसकी बात करूँ। इमाम उस में है ना, दीनी लिहाज से जो इमाम होगा, ठीक है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे या नहीं थे? इमाम थे, उन्होंने सारे सहाबा को रहनुमाई की। वो दुनिया से चले गए, वो दुनिया से चले गए, ठीक है ना। अब उनके बाद इमाम कौन है? सब हैं या सिर्फ एक फर्द? सारी उम्मत, जो सारे असहाब हैं तमाम, नबी पाक ने उनको जिम्मेदारी सौंपी कि नबी तो अब नहीं आएगा, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस दीन को आगे पहुंचाएं। अगर सहाबा ने आगे पहुंचाया, तबा ताबईन ने पहुंचाया, आगे आप पहुंचा रहे हैं, इसी तरह क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। सारे रहनुमा हैं। तो दीनी मसाइल में सब इल्म के लिहाज से एक तरह तो नहीं था ना, सब सहाबा रहनुमा का है जो सही। सर मैंने ये नहीं कहा कि जो बाकी पाकिस्तान वो भी शामिल नहीं किए, जो सहाबा की रहनुमाई कर रहे हैं। सहाबा की रहनुमाई नबी ने की है ना, नबी ने की, चले गए दुनिया से, चले गए तो आगे उन्होंने जो है ना, जो नबी से रहनुमाई ली है वो आगे उम्मत को दे दी। वो कौन है? सारे साहब जिनसे आपके पास इल्म पहुंचे, देखिए ना, जो आपके पास किन से इल्म पहुंचे, आपके तो रावी जो हैं, ये जो असूल काफी वाले सारे आपके रहनुमा है ना। हज़रत अली से तो डायरेक्ट कुछ नहीं आया ना, ये रावियों के जरिए है। ये रावी सारे, जैसे हम इमाम बुखारी को मानते हैं, इमाम मुस्लिम को मानते हैं, ये रहनुमा इन्होंने हमें सारी हदीस दी है ना। आपका अकीदा यह है कि अबू बकर कोई दीनी इमाम नहीं है, दीनी लिहाज से, शरई लिहाज से कोई इमाम नहीं है। वो दीनी मसाइल में देखें, बात यह है कि जिस तरह वो सियासी उमूर में जो शख्स है, आप अगर ये कहते हैं कि अबू बकर सिर्फ सियासी लिहाज से, हुकूमती लिहाज से, सिर्फ इस लिहाज से खलीफा हैं, यह भी खिलाफत है, यह भी इमामत है, हम इसी पर भी आपसे दलील मांग सकते हैं कुरान से, ठीक है ना, जैसे आप हमसे मांगते हैं। आपका क्या यही अकीदा है कि अबू बकर की खिलाफत सिर्फ दुनियावी उमूर में है, दीनी उमूर में नहीं है? यही कहते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन वो सिर्फ दुनियावी उमूर में है, सियासी उमूर में है, अस्करी जो फौजी उमूर में है, लेकिन मजहबी तौर पर वो नहीं है। सर मेरी दोबारा अगर सुन ले आराम से, आपको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे रसूल की रहनुमाई दीनी लिहाज से की है ना, उनको कुरान दिया, अल्लाह की वही पहुंचाई है। आगे असहाबे रसूल ने आगे उम्मत को जो है वो दीन दिया है, यानी आप तक पहुंचा है, मुझ तक पहुंचा है, या जितने और भी स्कॉलर्स हैं, इमाम बुखारी, रावी, जितने, इन्होंने आगे मजीद उम्मत को रहनुमाई दी है। ये सारे रहनुमा हैं दीनी मजहब में, सारे असहाब, सारे ये रावियान, सारे आपकी किताबों के राइटर्स, जिनको आप तस्लीम कर रहे हैं, तारीख वाले, ये सारे रहनुमा हैं। ये नबी पास, क्योंकि नबी तो कोई नहीं आना, ये जिम्मेदारी उम्मत की है कि वो आगे मैसेज को डिलीवर करते हैं। मैसेज डिलीवर करने वाले जितने भी लोग हैं, आप भी, मैं आपको भी रहनुमा कह रहा हूँ, आप भी इमाम बने हुए, ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है ये आपको पता है, मेरे आंसर आपको पता है सहाबा में वो हज़रात भी थे जिन्होंने सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक देखा, उनसे कुछ सीखा भी नहीं, पता है ना? सहाबा में ऐसे लोग भी हैं। सर मैंने क्या अर्ज किया, सहाबा में ऐसे लोग जिन्होंने ली, होंगे ऐसे भी होंगे जो एक दफा जिन्होंने ली रहनुमाई वही आगे रहनुमाई करेंगे ना, जिनके पास था नहीं वो सहाबा से सीख लिया, वो ताबईन बन गए। समझ गया। अबू बकर का क्या रोल है, अबू बकर उमर का क्या रोल है? ये इनको किस? अबू बकर उमर ने शुरू से लेके एंड तक 23 साल कुरान नबी पाक से डायरेक्टली सीखा है। उनके खिलाफत का क्या रोल है? उनके खिलाफत किस तरह के वो लीडर हैं भाई? अगर पूरे सब सहाबा की बात नहीं कर रहा सर, इमामत की बात कर रहा हूं। वही बात मैं सर रहनुमाई की बात कर रहा हूँ। अबू बकर ने हजूर से कुरान लिया है, हज़रत उमर ने हजूर से कुरान से रहनुमाई लिया, हज़रत अली ने कुरान लिया, ये सारी जिंदगी नबी के साथ रहे हैं। ये जो आपके हाथ में कुरान है, ये मुसहफ़ उस्मानी नहीं है, ये मुसहफ़ उस्मानी उठाए हुए ना आपने, इन लोगों ने कुरान लेके आगे उम्मत को बचाया, तो ये रहनुमा है ना, रहनुमाई इसको कहते हैं ना। और किसको रहनुमाई कहते हैं? आगे जो ताबा ताबईन आए हैं, मैं तो आपको भी इमाम मान रहा हूँ कि आप भी इमाम हैं, क्योंकि समझ गया सही। अबू बकर उमर जो हैं, वो अबू बकर को आप खलीफा कहते हैं, उसी जमाने में जो वो खलीफा था, उमर खलीफा नहीं था, उस्मान खलीफा नहीं था, ठीक है ना? मैं समझ गया आपकी बात, आप मेरी बात को या समझ नहीं रहे हैं या उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
اسی زمانے میں بہت سارے صحابہ تھے، سب صحابہ تھے، ابی ابن کعب تھا، عبداللہ بن مسعود تھا، حذیفہ تھا، بہت سارے صحابہ تھے. یہ لوگ لیڈر نہیں تھے، یہ لوگ لیڈر نہیں تھے. اسلامی معاشرے کا لیڈر یہ لوگ نہیں تھے. لیڈر، پیشوا، رہنما، ٹھیک ہے، یہ لوگ مثلا نماز روزے کے مسائل کو ان سے پوچھے سکھا دیتے تھے، لیکن یہ لیڈر نہیں تھے. لیڈر کون ہے؟ لیڈر ہے ابو بکر، لیڈر ہے عمر. یہ صحیح ہے. تو اس طرح ایک لیڈرشپ ہے، بالکل لیڈرشپ کا ایک طرح کانسیپٹ ہے. وہ تو اقتدار کے معنی میں ہے نا سر، بادشاہت کے معنی میں نا، حکومت کے معنی میں خلافت کی بات کریں نا، وہ ایک لیڈر ہوتا ہے جیسے ہر ملک کا ہوتا ہے، وہ بھی تھے. نہیں آپ کی یہ تعریف ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے علماء کے نزدیک یہ تعریف نہیں. علماء کے کتب میں جائیے، وہ کہتے ہیں خلافت کس کو بولتے ہیں؟ خلافت بولتے ہیں ریاست الدین والدنیا نیابۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دینی امور میں اور دنیوی امور میں، دونوں میں مسلمانوں کی لیڈرشپ نیابۃ عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پر ان کا مسلمانوں کا لیڈر، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اقتدار بھی ہے، فوج بھی ہے، لیکن ہاں یہ لیکن صرف یہ نہیں کہ فوج ہے، وہ دینی لحاظ سے بھی لیڈر، نماز وہی پڑھائے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اختلاف دینی مسائل میں اختلاف ہو تو وہی بتائے گا کون حق ہے کون باطل ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی نزاع ہو قضاوت وہی کرے گا، وہی کہ حق کس کے پاس. اس کو خیر خلفاء کو نہیں معلوم ہوتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے. تو آپ بتائیے یہ جو آپ کا لیڈرشپ کا جو تقاضا ہے، کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں قرآن سے لے کے آؤ، ٹھیک ہے، مان لیا یہ بہت عرصے سے آپ کا. تو ہمیں بھی حق ہے کہ اس کانسیپٹ کو، بالکل اس کانسیپٹ کو آپ قرآن سے، جو ابو بکر کی خلافت ہے، عمر کی خلافت ہے، یہ کانسیپٹ کہ اس کے بعد ایسا سسٹم ہے اسلام میں. اگر آپ کہتے ہیں ناقص ہے تو ہم قرآن کی آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے مان لیا قرآن ہم دکھائیں گے. دیکھیں اگر آپ خلافت پر بات کرنا چاہتے ہیں نا، میں خلافت پر مکمل بات کروں گا. میں نے ابھی دیکھو آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کوشچن کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے امامت پوچھنی ہے قرآن سے، ٹھیک ہے. میں نے تو مانا آپ کو بتا دیا. میں جواب نہیں دیتا، یہ میں نے کب کہا میں جواب نہیں دیتا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا ہے کہ آپ ہم سے شیعہ کے عقائد کے بارے میں بات آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی صحیح ہے. آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا حق واپس لے میں دوں گا. دیکھیں نا، میرے سے میں خلافت پر مکمل قرآن کی آیت دوں گا. میں آپ کو اپنے جو عقائد ہیں اس پر مکمل بات جو کروں گا، لیکن وہ اب طے کرنے کا کرنا ہے. فی الحال میں تو آپ کو امامت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنی امامت جو 12 امام تعین کیے ہیں، 12 رہنما اللہ کی طرف سے تعین ہوئے، یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کس پس منظر میں ہے، کہاں پہ؟ اور اس لیے میں قرآن سے مانگ رہا ہوں کیونکہ یہ اصول دین ہے. اصول دین اصول کافی میں تو نہیں ملے گا نا، اصول دین تو قرآن میں ملے گا. تو یہ کس قرآن کی آیت کے انڈر آپ نے اس چیز کو رکھا ہے کہ 12 امام اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امت کے لیے رہنما ہو گئے اللہ کی طرف سے، وہ بھی منصوص من اللہ. تو یہ امام کہاں پہ ہے، یہ آیت کدھر ہے، یا کس پس منظر میں کہ کہاں پہ اس نے آپ کو کہاں سے نکالا ہے اس کو؟ اصول دین ہے نا، وہ کدھر ہے؟ سمجھ گیا. وہ میں آیت کو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک، تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی، سمجھ گیا آپ کے سوال، آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جو ابو بکر کی خلافت ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جب کبھی آپ کی بنے ضرور وہ آپ ہمیں دکھائیں گے. اچھی بات ہے. میں ابھی آپ نے جو سوال کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی بسم اللہ. اس کی دلیل. اچھا مجھے آپ 2-3 منٹ بات کرنے دیں، پھر آپ جو مرضی کاٹیں مجھے، ٹھیک ہے؟ آرام سے کریں سر، جب آپ ختم کریں گے میں پھر بولوں. ٹھیک ہے. دیکھا عزیزو، سوال یہ ہے کہ امامت ہمیں صرف قرآن سے چاہیے، قرآن سے ہمیں دکھائیے، اصول دین ہے ہمیں دکھائیے، ٹھیک ہے، سرانگوں پر ہم دکھاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ اگر قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، حضرت سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی استغفر اللہ، قرآن کی تحریف جو ہے اس کا قائل ہم نہیں ہیں. انہوں نے استغفار کیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے سب ان کی بات سنی. ان کے علماء کے جو ہیں اقوال بھی ہیں، ان کا فرقہ یہی کہتا ہے، بہت سارے ان کے علماء کہتے ہیں جو قرآن کے تحریف کا قائل ہو، نقصان کا قائل ہو، وہ کافر ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، جزء 5. آپ 2-3 منٹ آپ مجھے وقت دیں، آپ تحمل سے سنیں. چاپ دار الجیل. ہاں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 40 میں یہ حضرت فرماتے ہیں کہ القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صحيح، كفر صريح ہونا چاہیے، وتكذيب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. جو شخص یہ کہہ دے کہ لوحین کے درمیان، 2 گتیوں کے درمیان، 2 کورز کے درمیان اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، یہ کافر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف ابن تیمیہ.
یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کتاب میں صفحہ نمبر 1108 میں بھلے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ نبی علی علیہ السلام نبی تھے اور جبرائیل نے غلطی ہو گئی ہے، رسالت ان کو دی ہے، تو شک نہیں ہے کفر ہے. اور اسی طرح شک نہیں ہے کہ اس کے تکفیر میں کوئی توقف کرے، یعنی جو کہہ دے کہ نبوت کس کا حق ہے، علی علیہ السلام کا حق بنتا ہے، لیکن جبرائیل غلطی کر دی، اس نے کچھ کر دیا، اس نے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو جو یہ اس کا عقیدہ ہے وہ کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح من زعم منهم ان القرآن نقص منه آیات کتب، جو شخص کہہ دے کہ قرآن میں نقصان ہے، قرآن کی آیات کم ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اس کے ان لوگوں کے فتوے بہت ہیں، میں آپ کا وقت نہیں لیتا. میں آتا ہوں ایک صحیح حدیث کی طرف. صحیح حدیث، صحیح روایت، ایک نہیں کئی ایک. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن سعید ابن منصور، متوفہ سنہ 227، چاپ دار السمیعی للنشر والتوزیع. یہ کتاب چپی ہے کہاں پہ؟ ریاض سعودیہ میں چپی ہے سنہ 1414 1993 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 140، عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی آپ میں سے یہ نہ کہے کہ میں نے پورا قرآن میرے پاس ہے، میں نے اخذ کیا پورے قرآن کو. وما یدریہ ما کلہ، تمہیں کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم پورا قرآن کیا ہے. قد ذهب منہ قرآن کثیر، قرآن کا بہت حصہ غائب ہو چکا ہے، قرآن کا بہت حصہ ضائع ہو چکا ہے، جا چکا ہے. ولیکن یقولوا اخذنا ما ظہر منہ، تم اس نے اتنا کہہ دو کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ظاہر ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو وہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اس سند، یہ حاشیہ نمبر ملاحظہ فرمائے، حاشیہ نمبر 2 اس کے شرح میں اس کی سند کے متعلق کہتے ہیں فظاہر هذا السند صحیح لا مجال للشک فی، سند کا ظاہر یہی ہے کہ یہ شک ہی نہیں ہے، بلا شک یہ صحیح ہے. لأنہ محلب، کیونکہ یہ حدیث مزین ہے بسلسلۃ من ائمۃ الحدیث، اس حدیث کے رجال، اس حدیث کا جو سند ہے مزین ہے ائمہ حدیث سے، جو سب نہایت ہی ثقہ ہیں. اچھا، یہ سر اب کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کتاب المصنف، سوال کی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا 3 منٹ آپ تحمل کیے، جواب مل جائے گا. یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ بھلے کہاں کی چپی ہے؟ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر عمر ابن الخطاب کی روایت ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب نے ندا دیا کہ میں نے نماز جماعت پڑھانی ہے. لوگ آ گئے، جب لوگ آ گئے تو وہ ممبر پہ چڑھ گئے، تو انہوں نے حمد خدا بجا لایا اور ثناء الہی کی. اس کے بعد کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تخدعن عن آیت الرجم، اے لوگو تمہیں دھوکہ نہ ہو، بھول نہ جانا، غفلت نہ کرنا آیت رجم سے. فإنها نزلت فی کتاب اللہ عز وجل، یہ آیت رجم جو ہے قرآن میں نازل ہوئی تھی کتاب اللہ میں، وقرأناہ، ہم اس کو پڑھتے تھے. وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ قرآن کا بہت بڑا حصہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات ہو گئے ان کے ساتھ غائب ہو گیا قرآن. یہ آیت رجم بھی انہی کے ساتھ غائب ہو گیا ہے، لیکن آپ غافل نہیں رہنا کہ رجم ہم نے کرنا. تو اس طرح کی روایات بہت زیادہ ہیں، یہ اس کی بھی سند صحیح ہے. اب عزیزو یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن میں دکھائیے خلافت، امامت. ٹھیک ہے نا. میں نے عزیزو، وہ شخص اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے نزدیک قرآن ناقص نہ ہو. ایک طرف سے فتوے دیتے ہو کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہے. میں نے صرف 2 نمونے پیش کیا آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے نا. اگر چاہیے تو میں بہت سارے صحیح احادیث دکھا دوں آپ کو. اب میں نے آپ سے صرف 3 منٹ وقت لیا ہے. آپ نے کہا کہ قرآن میں سے دکھائی، ششم سر آنکھوں پر علی عیونی، میں قرآن سے آپ کو ثابت کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات آپ کو اعتراف کرنا ہوگا، ماننا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو ڈرامہ رکھا ہوا کہ قرآن آپ کے نزدیک نقصان نہیں ہے، صحیح ہے، یہ اس ڈرامے کو ختم کیجیے، یہ ڈرامہ بازی، یہ ایکٹنگ بند کیجیے، اور اعتراف کیجیے کہ آپ کے کتب میں صحیح احادیث موجود ہیں
اور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، اور پھر آپ کے اپنے علماء، جاہل علماء جو فتوے دیتے ہیں جو قرآن کے نقصان کا بات کرے وہ کافر ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا جواب دیں کہ عائشہ کے اقوال، عمر کے اقوال، الا ماشاء اللہ، دوسرے صحابہ کے اقوال، ان کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کیا وہ اعتراف کریں گے کہ وہ قرآن کے نقصان کے قائل ہیں اور وہ ان پہ آپ ٹپا لگائیں؟ تو عزیزو، پہلی بات آپ ہمیں بتائیں، ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں آپ کے لیے، لیکن پہلی بات آپ اعتراف کریں کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، اس لیے کہ ناقص ہے آپ کے مذہب میں۔ اگر ہم آپ کو یہ جواب دیں کہ جب تک آپ قرآن کے کامل ہونے کی دلیل نہ لائیں تو ہم آپ کو ہمارے پہ کوئی فریضہ نہیں بنتا کہ ہم آپ کو جواب دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ چاہیں تو میں قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض پیش کروں، یا آپ دفاع کریں کہ اور یا آپ اعتراف کریں کہ واقعاً آپ کو حق نہیں ہے کہ قرآن سے مطالبہ دلیل کریں، کیوں کہ جب عمر صحیح حدیث میں، عبداللہ ابن عمر صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ قرآن کا بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی وفات کے ساتھ ضائع ہو گیا، تو آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہاں پہ کتنی آیتیں تھیں، کتنی صورتیں تھیں، کس کو کیا معلوم؟ اور جناب جی